السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ سورہ یوسف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 69۔ ولما دخلوا علی یوسف، ترجمہ یہ ہے اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی، آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب بلا لیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، تم پریشان نہ ہونا جو کچھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے رکوع میں ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور خود اپنی پہچان کو آپ نے چھپائے رکھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے اس وقت تک تم نہ اپنے والد کو خبر پہنچانا نہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے جیسے اللہ کی طرف سے احکام آتے وہی نازل ہوتی، یوسف علیہ السلام ویسا ہی معاملہ کیا کرتے۔ تو آپ نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ اب تو تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو، آئندہ جب آنا تو بنیامین کو لے کر آنا، اگر لے کر نہ آؤ گے تو تمہیں غلہ اور اناج یہاں سے نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی مت آنا، اتنا ناراض میں تم سے ہو جاؤں گا۔ لہذا ان لوگوں نے والد سے کہا، والد صاحب نے ان سے پکا معاہدہ لیا، اس کے بعد بنیامین کو بھیجا۔ تو یہ اگلا واقعہ جو پیش آیا وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ داخل ہوئے دوبارہ اناج اور غلہ لینے کے لیے، اور اس وقت میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں بنیامین ان کو بھی ساتھ لے کر آئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلا لیا اور پھر یہ فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ جو 11 بھائی ہیں ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ عطا فرمایا۔ اب تو بنیامین بچ گئے تھے، بنیامین چونکہ اکیلے رہ گئے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان کو میرے ساتھ رہنے دیا جائے، میرے قریب کر دیا جائے۔ لہذا جب یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں دونوں ایک جگہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تم اس سے پہلے بھی شہر میں آئے ہو اور میرا بھائی بنیامین پہلی بار آیا ہے، تم لوگ شہر میں گھومے پھرے ہو، یہاں کا بازار دیکھے ہو، یہ جو تمہارا نیا بھائی آیا ہے اس نے نہیں دیکھا ہے، لہذا میں اس کو شہر وغیرہ دکھاؤں گا۔ اس طرح آپ نے قریب بلا کر تھوڑا پرائیویسی میں لے جا کر اکیلے میں بات چیت فرمائی اور پھر اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو بچپن میں
ان بھائیوں نے جو ہے کنویں میں ڈال دیا تھا اور قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی، وہ سارا واقعہ سنایا اور اپنے بھائی سے یہ کہا کہ جو کچھ یہ میرے بارے میں کیے ہیں یا تمہارے ساتھ جو کچھ یہ لوگ کیے ہیں وہ جو ہو گیا، اب جو کام آگے ہونے والا ہے اس بارے میں تم پریشان مت ہونا، بلکہ میں کوئی ہیلا اور تدبیر کروں گا اور تمہیں میں اپنے پاس رکا دوں گا اور تم واپس اپنے شہر کو نہیں جاؤ گے۔ پہلے سے اپنے بھائی کو اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے بتلا دیا۔ اب آگے یہ ہے فلما جہزہم بجہازہم، اگلی آیت ہے آیت نمبر 70۔ پس جب ان کے سامان کو تیار کیا تو بادشاہ کا جو پیالہ ہے اس کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو بڑے چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، انہوں نے اپنے منہ کو ان کی طرف پھیرا اور یہ کہا ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی، تم نے کیا چرا دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا نفقد سواء الملکی، ہم نے کھو دیا ہے بادشاہ کے پیالے کو، اور جو کوئی اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بدلے میں اضافہ غلہ دیا جائے گا، اناج دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکانے کے لیے یہ تدبیر اختیار فرمائی اور اس طرح کیا کہ بادشاہ کے پیالے کو، جس میں بادشاہ پانی اور جوس وغیرہ دودھ وغیرہ پیا کرتے تھے، اس سونے کا پیالہ اور پھر اس میں موتیاں جڑی ہوئی تھی، تو بہت قیمتی پیالہ تھا اور بہت نادر تھا، ویسا پیالہ ملنا مشکل تھا، تو بہت قیمتی پیالہ تھا۔ بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میرے اس پیالے سے لوگوں کو اناج اور غلہ بھر کر دینا، لہذا یوسف علیہ السلام اور وہاں کے جو کارندے ہیں ان کی خصوصی نگرانی کے اندر اس پیالے سے غلہ بھر کر دیا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود یا ان کے کسی کارندے نے ان کے حکم کے مطابق بنیامین کے سامان میں اس پیالے کو بھی رکھ دیا اور پھر تمام کے بوریوں کو جو یہ لوگ لائے تھے اس کو سی دیا گیا اور پھر ان کے اوپر لاد دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے بنیامین کو لے کر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور گئے کہ پیچھے سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والو ذرا رک جاؤ، تم نے تو چوری کی ہے۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ چوری کا الزام ہم پر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا چیز چورائی ہے، تمہارا کیا چیز گم ہو گیا، کیا کھو گیا، ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر جو ہے چوری کا الزام لگ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ سب کام ہو رہا ہے، پھر قافلے والوں کو چور کہنا یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ بے بنیاد الزام کسی پر لگا دینا یا شک کی بنیاد پر، شبہ کی بنیاد پر کسی کے اوپر کچھ بھی الزام تراشی کر دینا، اس سے تو حدیث میں منع کیا گیا۔ لہذا یوسف علیہ السلام یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے جوابات جو ہیں علماء تفسیر نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات یہ انہوں نے فرمائی ہے کہ چور جو بولا گیا یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے الفاظ کے مطابق ثم اذن مؤذن، آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والو تم چور ہو۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ جو ماپ کر دینے والے تھے ان میں سے جو آدمی اس کی ذمہ داری پر سونپا گیا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیالہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے حکم سے رکھا گیا ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھا کہ یہ لوگ چوری کر کے لے جا رہے ہیں، غلہ بھی لے کر جا رہے ہیں، سونے کا پیالہ بھی لے کر جا رہے ہیں، لہذا اس نے اپنی طرف سے لا علمی کا اس کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے چور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور واقعتاً ہوا بھی ہے جیسے کہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے، جب سامان کو کھولا گیا تو بنیامین کے غلے کے اندر سے وہ پیالہ نکلا ہے۔ تو پہلا جواب یہ دیا گیا یوسف علیہ السلام نے ان کو چور نہیں فرمایا، بلکہ اس کارندے نے جو قافلے والوں کی نگرانی پر مقرر تھا، جو پیالے کی نگرانی پر مقرر تھا، جب انہوں نے پیالے کو نہیں پایا اس وقت میں اس نے خود آواز لگائی کہ تم چور ہو۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا یوسف علیہ السلام کے حکم ہی سے ان کو چور کہا گیا، لیکن وہ تو حکم یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق تھا، حالانکہ وہ لوگ چوری نہیں کیے تھے بلکہ باقاعدہ ان کے سامان میں اس کو چھپایا گیا، پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب علماء تفسیر نے یہ دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ ہے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے ہیلا بہانہ کر کے اپنا کام نکالنا، جس کو شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی آپ کا قرضہ لے کر بھاگ گیا، وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے اور اس سے آپ کو پیسے نکالنا ہے، قرضہ واپس لینا ہے. اب اس کی شکل و صورت آپ سے جو بن سکتی ہے آپ نے کر لی، لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ وعدے کرتا ہے کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا، 1 مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال 3 سال گزر گئے، نام و نشان نہیں ہے اور قرضہ آپ کا واپس نہیں آ رہا ہے. ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، آپ کو ہیلا بہانہ کر کے اس سے اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں اور اس کو چوری کا نام نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو توریے کا نام دیا جائے گا. اس حساب سے یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں نے بچپن میں جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر توریہ اس طرح استعمال فرما رہے ہیں کہ آپ چوری کا الزام اس وقت کا لگا رہے ہیں جبکہ انہوں نے بچپن میں والد سے یوسف علیہ السلام کو چرا کر کنویں میں ڈال دیا تھا. یہ بھی تو ایک چوری ہے، باپ سے اس کے بچے کو چرا لینا، باپ سے جدا کر دینا اور کنویں کے اندر ڈال دینا، پھر اس کے بعد بازار میں بکتا ہوا دیکھنا، دیکھ کر بھی واپس گھر کو لے کر نہیں جانا اور تھوڑے بہت درم میں بیچ کر اس کو اپنے آپس میں بانٹ لینا، یہ سب چوری ہوتا ہے. لہذا یوسف علیہ السلام نے جو چوری کا الزام لگایا اس وقت کے حساب سے لگایا، اے قافلے والو تم چور ہو، یعنی تم نے چھوٹے سے معصوم بچے کو اس کے والد سے چرا لیا، چرا کر کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالنے کے بعد بازار مصر میں بکوایا، پھر اس کے بعد ان پر جو حالات پیش آئے وہ سب کا سب، تو اس کا خمیازہ اس کی وجہ تم بنے ہو، یہ بہانہ تم سے ملا ہے، لہذا اے قافلے والو تم چور ہو. اس طرح جو ہے توریہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قوم نے ان سے کہا اے ابراہیم ہم سب میلے میں جا رہے ہیں، ہم سب جو ہے وہاں جا کر اپنے بتوں کے نام پر قربانی پیش کریں گے اور وہاں پر میلہ کریں گے اور خوشی منائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. اب یہاں پر ظاہر میں آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی، نہ آپ کو بخار تھا، نہ کوئی آپ کو کچھ پریشانی تھی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تمہارے کفر اور تمہارے شرک کو دیکھ کر اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تمہارا خالق و مالک ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اختیار کرتے ہو، لہذا یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے بیمار ہو رہا ہے. اس بیماری کو آپ نے فرمایا. قوم نے سمجھا کہ واقعتاً ان کو بیماری ہے، لہذا پیغمبر کا یہاں پر یہ بولنا میں بیمار ہوں کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ توریہ ہے کہ بولنے والا کچھ الگ انداز میں بول رہا ہے، سمجھنے والا کچھ الگ انداز میں سمجھ رہے، اس کو توریہ کہتے ہیں اور یہ بالکل جائز ہے. تو آپ قرضدار سے قرضہ واپس لینے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کر کے کہ کسی تیسرے آدمی کو جو اس کا دوست ہے اس کو بھیج کر اس سے قرضہ لینے کے لیے کہو کہ تم جا کر فلاں سے قرضہ لے کر آؤ اور وہ رقم مجھے دے دو، لہذا اس طرح میرا پیسہ بھی مجھے واپس مل جائے گا، تو یہ ہیلا کرنا شریعت میں جائز ہے کیونکہ یہ آپ کی اپنی رقم جو ہے آپ واپس حالات جو نہیں آ رہی تھی اور آپ کو واقعہ اس کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ نے ہیلا کیا. یا پھر جس نے قرضہ لیا ہے اس کی کسی چیز پر قبضہ کر لینا یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر اس کی گاڑی رکھ لینا، اس کی کوئی چیز آپ اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب جو ہے ہیلا اور بہانہ ہے اور یہ جائز ہے. لیکن ہیلا اور بہانہ وہ ہونا چاہیے جس میں شریعت کا حکم کے خلاف نہ ہو. جتنا آپ کی چیز ہے اتنی ہی جو ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں، اس سے ڈبل لیں گے یا اس پر ظلم کریں گے تو یہ پھر یہ ہیلا بہانہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا، یہ نہیں کر سکتے. ایک صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا خیبر کو کہ جا کر اپنے زکوٰۃ وغیرہ محصول لے کر آؤ. وہ گئے اور جا کر اپنا کام کر لیا. آتے آتے وہاں پر انہوں نے خیبر کی کھجور بڑی مشہور ہوتی ہے، بڑی بڑی عمدہ کھجوریں جس کے اندر گٹلی بھی بالکل باریک نام کی سی ہوتی ہے، وہ کھجور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی. آپ نے کھجور کو دیکھا تو آپ کو عجیب و غریب لگا کہ ایسا کھجور اتنا عمدہ اور اتنا کوالٹی والا کھجور بڑا عمدہ ہے، یہ تم نے کہاں سے لایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں خیبر گیا تھا، وہاں پر یہ کھجوریں مل رہی تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو میں کچھ ہدیہ گفٹ پیش کروں، لہذا میں یہ لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں. تو آپ نے پوچھا اس کو لیا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کم کوالٹی والے کھجور ہیں 2 کلو کھجور دکان والے کو دیتے ہیں، ہمارے وہ 2 کلو کھجور کے بدلے وہ اچھی کوالٹی کا 1 کلو کھجور ہمیں دیتا ہے. آپ نے سن کر فرمایا یہ تو سود ہے،
یہ تو ربا ہے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز ہے اس چیز کو برابر سرابر تولنے میں برابر ہونا چاہیے. یہ جتنی ہے یہ بھی 1 کلو ہے تو 1 کلو ہونا چاہیے. یہاں پر آپ 2 کلو دے کر تو 1 کلو لے رہے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے. پھر اس کی صورت کیا ہے؟ تو آپ نے خود فرمایا اس کا حیلہ اور بہانہ یہ ہے 2 کلو کھجور تم کم کوالٹی کی لے لو، لے کر اس کو بازار میں بیچ دو، جو پیسے آئیں گے اس پیسے سے 1 کلو کھجور خرید لو. تو پہلے میں بھی یہی ہو رہا ہے، بعد میں بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کھجور کے بدلے کھجور نہیں آ رہا ہے، بلکہ کھجور کی رقم کے بدلے میں کھجور لینا ہو رہا ہے. تو حرام طریقے سے بچ کر حلال طریقے سے لینے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خود آپ نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو بلکہ ایسا کام کر لیا کرو. حدیث میں ہے سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، کشمش کو کشمش کے بدلے میں. اس طرح جو جنس اور جنس کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں برابر سرابر ہونا ضروری ہے. اگر ایک چیز بھی آگے پیچھے ہوگی تو لین دین جائز نہیں ہوگا. ہاں قیمت دے سکتے ہیں آپ، جب قیمت یعنی جو چیز دے رہے ہیں گیہوں ہے تو یہاں بھی گیہوں ہونا چاہیے، یہاں جو کوالٹی کا گیہوں ہے یہاں پر بھی اسی کوالٹی کا گیہوں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آٹا لے رہے ہیں اور بدلے میں گیہوں دے رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آٹا ہے وہ ہائی کوالٹی کا ہو اور گیہوں جو آپ دے رہے ہیں وہ لو کوالٹی کا ہو. تو اسلام میں جو زائد چیز بغیر محنت کی آئے، جو زائد چیز کسی پر ظلم کر کے آئے وہ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے جنس اور کوالٹی اگر ایک ہے تو نقد ہونا چاہیے، ادھار بھی حرام ہے، ادھار نہیں کر سکتے، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے اور دونوں برابر سرابر چیزیں ہونی چاہیے. اس کو جو ہے اس کے بارے میں بڑے مسائل کتابوں میں بھی لکھے گئے ہیں. تو یہاں پر خود آپ نے ہیلا بتایا کہ اس کو حلال طریقے سے ایسے کر سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کا یہاں پر قافلے والوں کو چور کہنا کوئی غلط نہیں ہے. انہوں نے اس وقت کے واقعے کے مطابق کہا جب بچپن میں انہوں نے والد سے بیٹے کو چرا لیا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی ہے؟ قالوا، یوسف علیہ السلام کے کارندے کہنے لگے نفقد، ہم نے کھو دیا سواع الملک، بادشاہ کا جو پیالہ ہے، جو پیمانہ ہے اس کو ہم نے کھو دیا. ولمن جاء بہ، اور جو اس کو لے کر آئے گا، جو اس کو پالے گا، حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر اناج اس کو انعام میں دیا جائے گا. وانا بہ زعیم، اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. جو بولنے والا ہے وہ گارنٹی لے رہا ہے، میں چرائی ہوئی چیز اگر جو واپس لا کر دے گا میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ میں اس کو اتنا اناج بادشاہ کو بول کر دلاؤں گا. اب وہ لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا. قالوا، تو ان بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں. وما كنا سارقین، ہم چور ہو ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے اندر چوری اور ایسی خراب چیز، ایسا غلط کام، چوری جیسا الزام ہمارے اوپر، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے. ہم شریف لوگ ہیں، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں اور ہم جو ہے پیغمبر کی نسل سے ہیں، لہذا ہم ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے. چوری تو ہمارے بھائیوں میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور تم اچھے سے جانتے ہو ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم اس سے پہلے بھی آئے، اب دوبارہ آئے، تو اب ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارا یہاں پر رہنا تم دیکھ چکے ہو، لہذا ہماری کوئی بات، ہمارے کوئی اخلاق کیا آپ کو ایسے لگے کہ ہم چور ہیں؟ ہم چور ہو ہی نہیں سکتے. بالکل تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا وما كنا سارقین، ہم چور ہو ہی نہیں سکتے چاہے جو بھی ہو جائے. قالوا جزاؤہ، قالوا فما جزاؤہ، ان لوگوں نے کہا کہ کیا سزا ہوگی ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے. بادشاہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تم چور نہیں ہو، اگر تمہاری بات غلط نکلی اور پیالہ تمہارے ان تھیلوں کے اندر، ان بوریوں کے اندر پایا گیا تو پھر اس کی جزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا، کیا سزا لینے تیار ہو وہ بھی بول دو. اور ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے. ان لوگوں نے کہا جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ یا وہ جو پیمانہ پایا جائے گا، فہو جزاؤہ، بدلے میں اس کو رکھ لیا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ملک مصر کے قانون کے مطابق اگر اپنے بھائی کو
اپنے بھائی کو رکانا چاہیں گے تو رکا نہیں سکتے، کیونکہ غیر باہر کے آئے ہوئے ہیں، جو قافلہ آیا ان کو اپنا کام کر کے واپس نکلنا ہے، تو ایک بہانہ ایک ہیرا ان کو چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں، اللہ کا حکم آیا تھا کہ تم یہ کام کرنا، تو اللہ کے حکم کے مطابق، اور آگے چل کر یعقوب علیہ السلام کو مزید امتحان لینا، ان کو آزمائش میں ڈالنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی چھین لیا، اب جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے، چھوٹا بیٹا، اس کو بھی ان سے جدا کرنا ہے، اور یعقوب علیہ السلام پر ڈبل آزمائش آنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پتا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ بصیرت، یہ علم، یہ نالج، یہ اسکل عطا فرمائے، اور انہوں نے اسی کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کیے اور یہ کام کیے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے جو دین یعقوبی ہے، دین ابراہیمی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس چور کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے 500 کی چوری کی ہے، 6 مہینے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ کوئی 1000 روپے کی چوری کیا ہے تو 1 سال تک اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے پورے کام اس سے لیے جاتے ہیں، نوکر کی طرح، غلام کی طرح اس کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں یہ مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ کہا، اور یوسف علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کو چیک کرو، آخری میں بنیامین کے تھیلے کو چیک کرو۔ اس کے بارے میں اگلی آیت ہے، آیت نمبر 76۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، بس تلاش کرنا شروع کیا ان کے تھیلوں کو، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیمانے کو نکال لیا، نکالنے والے نے نکال لیا۔ جب پورے تھیلے کھولے گئے، وہ لوگ بڑے خوش ہو رہے، دیکھو ایک میں نہیں ملا، دوسرے میں بھی نہیں ملا، تیسرے میں بھی نہیں ملا، چوتھے میں بھی نہیں ملا، وہ لوگ، اور اتنے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا تھا ہم چور ہو ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر چوری کی عادت نہیں ہے، ہم ایسے برے کام نہیں کرتے، اور ہم خاندانی اور شریف لوگ ہیں، جیسے کہ ہم بھی کسی سے کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، یا ہم کو کسی بات کو ٹھوس ثبوت سے ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں میرا نام بدل دو اگر ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے اور ہمیں اتنا زیادہ اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا ہم چوری کر ہی نہیں سکتے، لہذا جب پہلے تھیلے کو کھولا گیا اس میں پیالہ نہیں ملا، دوسرے میں دیکھا گیا اس میں بھی نہیں، تیسرا چوتھا، پورے تھیلے ختم ہو گئے۔ آخری میں جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی جو بنیامین ہیں، ان کے تھیلے کو جب کھولا گیا اور اس میں تلاش کیا گیا، اس میں وہ بادشاہ کا پیمانہ مل گیا۔ اب یہ لوگ، ان لوگوں کی گردنیں جھک گئی اور گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا جس کے تھیلے میں وہ پیمانہ ملے گا اس کو روک لیا جائے گا، اس کو غلام بنا لیا جائے گا، اس کو ہم لے کر نہیں جائیں گے۔ لہذا اس بھیڑ اور بہانے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ لوگ اپنے تھیلے اٹھائے، اناج لیے اور لے کر قافلہ یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ تدبیر کرنا یعنی اس طرح کام ان کا بنایا، ان کے دل کی خواہش تھی کہ اپنے بھائی کو رکا لینا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستہ ہموار کیا، یہ بہانہ بنایا، ان کے دل و دماغ میں یہ تدبیر ڈالی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، اور یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے بھائی کو رکھ لیں بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ نے چاہا یوسف اور بنیامین دونوں اکٹھے یہاں پر رہیں، اللہ نے یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر کا استعمال فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، اسی طرح ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں۔ سارے بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کے درجے کو اللہ نے بڑھا دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ظاہر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اس وقت میں نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ پھر بازار مصر میں بیچا گیا، بیچنے کے بعد عزیز مصر نے خرید کر گھر میں لایا، پھر ان پر الزام لگا، پھر جیل میں گئے، یہاں تک مشکلات اور صعوبتوں کا دور تھا۔ اس کے بعد جب جیل سے باہر آئے اس وقت میں آسانیاں، سہولتیں، انعام اور اکرام اور اعزاز، عزت اور کرسی، بادشاہت سب مل رہا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے درجے بلند کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں عزت کا آنا، لوگوں کے درمیان دلوں میں محبت کا پیدا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہے درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے ایک علم والا بڑا ہوتا ہے، ہر علم والے پر ایک علم والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا لیول رکھا ہے، یہ لیول کا یہ عالم ہے، یہ لیول کا یہ عالم ہے، یہ لیول کا اس سے بڑا کوئی عالم ہے، وہ مفتی ہے تو اس سے بڑا کوئی مفتی ہے، اس سے زیادہ کسی کام میں یہ عالم ماہر ہے، کسی کام میں یہ عالم ماہر ہے۔ بیان سب کرتے ہیں اور جمعے کا خطبہ ہر کوئی دیتا ہے، لیکن ہر ایک کے خطبے میں اور بیان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کہ حالات کے حساب سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو ٹاپک کو چوز کرنا، پھر ٹاپک کے مطابق قرآن کی آیت کو سیٹ کرنا، پھر حدیث کو سیٹ کرنا، پھر اس کے مطابق کوئی واقعہ ہے تو اس کو لانا، یہ سارا جو ملکہ ہے، جو اسکلز ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہمارا دیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، اور اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم ہوتے 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 یہ علم اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ علم جو دیا ہے یہ ہم نے دیا ہے، اور سارے علموں پر ہمارا علم بھاری ہے، اور ہمارے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہمارا جو علم ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ آج کے زمانے ہم دیکھیں سائنس ترقی کر رہی ہے، مریخ پر، سیاروں پر ان کی تحقیق ہو رہی ہے، سورج چاند پہ جتنا ریسرچ ہوا ہے، سورج پر ریسرچ کرنے کی وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہوتا جا رہا ہے، علم ابھی کھلتا جا رہا ہے۔ ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہم نے کائنات کے بہت کم علم حاصل کیا ہے، ابھی تو بہت زیادہ باقی ہے۔ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے انسان کو یہ پتہ لگتا ہے ہم نالج میں، علم میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت سارا علم رکھا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے اور بہت پختہ ہے، بڑا مضبوط علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ نالج، یہ علم، یہ اسکلز عطا فرماتے ہیں۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ علم جو تمہیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، تمہارا اس میں کوئی ملکہ نہیں، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ علم عطا فرمایا جب جا کر تمہیں یہ علم ملا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ایسا پیچیدہ مسئلہ آتا ہے خاندان میں، آپ مثال کے طور پر خاندان میں ہم بڑے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آیا، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کرو یہ ناراض، ان کے بارے میں فیصلہ کرو یہ ناراض ہیں، دونوں حق پر معلوم ہو رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہم پریشان، اس وقت میں اللہ سے دعا کر کے یا اللہ کون صحیح ہے کون غلط ہے مجھے نہیں معلوم، آپ میرے دل میں کوئی فیصلہ ڈال دیجیے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے فیصلہ کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم فیصلہ کریں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دل میں ضرور وہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اگر ہمیں جج بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، تو پھر ایسے معاملوں میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کر کے اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس کی روشنی میں لوگوں میں علم پھیلانا، لوگوں کے فیصلے کرنا، یہ سب ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا اور وہ کوئی غلط فیصلے کر سکتا ہے، کوئی غلط کام کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر اللہ نے علم عطا فرمایا تو پھر جہاں اللہ نے موقع دیا وہاں پر پھیلانا، اور پھر اپنے اسکلس کے مطابق جو ہے لوگوں میں فیصلے کرنا اور حاکم بننا، حکمت کے مطابق ان کے درمیان کے مسائل کو سلجھانا، یہ سب کام کرنے چاہیے۔ اور اب ان لوگوں نے کہا یسرق، اگر یہ چوری کیا ہے، بنیامین نے چوری کیا ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا، انہوں نے کہا اب یہ چوری کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ بچپن میں یوسف علیہ السلام کی عادت تھی کہ کوئی مانگنے والا آتا تو اس کو چیزیں اٹھا کر دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مانگنے والا آیا تو ایک موٹی تازی مرغی گھر میں تھی، گھر میں کوئی اور نہیں تھے، یوسف علیہ السلام نے مانگنے والے کو اٹھا کر وہ مرغی دے دی۔ بھائی جب واپس آئے کہا کہ مرغی کہاں گئی، تو دوسرے بچے جو ساتھ میں کھیل رہے تھے انہوں نے کہا کہ یوسف نے اٹھا کر جو ہے اس کو دے دی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بغیر اجازت کے تم نے مرغی دے دی، حالانکہ وہ مرغی اتنے انڈے دیتی تھی، لہٰذا تم چور ہو۔ تو ایسی چوری کے بارے میں یوسف علیہ السلام پر فرمایا، حالانکہ وہ چوری نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا اللہ کے نام پر کوئی مانگنے والا ہے اس کو دے دینا چاہیے، چاہے کوئی بھی چیز رہے اٹھا کر دے دینا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ انڈے کے گھر میں انڈے اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیے۔ تو ایسے کاموں کو وہ لوگ چوری کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بھائی چور ہے تو اس کا ایک اور بھائی ہے
جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، یعنی خود یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ان کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا، بچپن میں چوری کیا کرتا تھا، لہٰذا دونوں بھائی برابر ہیں۔ اتنی ان کی ضرورت ہے کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے اور ان کے منہ کے سامنے وہ لوگ، حالانکہ انہوں نے اناج بھی دیا، غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، پھر بھی اتنا علم اور اتنا برداشت اور اتنا صبر یوسف علیہ السلام کے اندر ہے کہ ایسے موقع پر اگر چاہتے ان سب کو گرفتار کر سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے برداشت کیا، صبر کیا۔ یہ صفت ہے علم، جو برداشت کی صفت ہوتی ہے، یہ پیغمبروں کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زبردست طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ اسی علم کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ یہاں پر بھی ظاہر نہیں فرمایا، جس یوسف پر چوری کا الزام لگا رہے ہو وہ میں ہوں، نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے بیان نہیں فرمایا۔ قَالَ، بلکہ اپنے آپ سے کہا، انتم شر مکانا، تم بہت بری خصلت کے ہو، تم لوگ بڑے برے آدمی ہو۔ دل میں کہنے لگے کہ تم تو اتنے برے ہو کہ اس بھائی کو چور بنایا، پھر مجھے بھی جو ہے چوری کا الزام تم لوگ لگا رہے، تم کتنے بدبخت ہو، تم کتنے بیوقوف ہو۔ ان الفاظ سے جو ہے ان کو یاد کیا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب سارا معاملہ ہوا، یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ والد کے پاس جائیں گے تو والد نے پہلے ہی کہا بنیامین کو کسی بھی حالت میں واپس لے کر آنا، جیسے پہلے بیٹے کو تم نے مجھ سے ہٹا دیا، اس بیٹے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مکمل عہد کے ساتھ، پختہ وعدے کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر، قسم کھا کر، لکھا کر، ڈاکومنٹس بنا کر جو ہے بنیامین کو بھیجا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب خالی ہاتھ یعنی بنیامین کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور والد سے جا کر کیا کہیں گے؟ آپس میں ان لوگوں نے مل جل کر مشورہ کیا۔ پھر ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بڑے برے ہیں، بڑے ضعیف ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہماری ایک بات سنیے کہ ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے ایک والد محترم ہیں جو بڑے ضعیف ہیں اور بڑے برے ہو چکے ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، ٹھیک ہے آپ کو کسی کو غلام بنانا ہے تو ہمیں بنا لو، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، بنیامین کو مت رکھو، ان کو واپس بھیج دو، کیونکہ ہم سے جو وعدہ لیا گیا بنیامین کو واپس لانے کا وعدہ لیا گیا، لہذا ان کو واپس بھیج دیجیے۔ ہم جتنے بھائی ہیں ان میں سے جو چاہے، جس کو چاہے آپ ہاتھ رکھ دیجیے، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے پاس نوکری کریں گے، آپ کے غلام بن کر رہیں گے، ان کو آپ مت رکھیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، آپ بڑے نیک دل ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، اور ہم نے آپ کے اخلاق بڑے عمدہ پائے ہیں، وغیرہ وغیرہ ان کی تعریفیں کی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس سامان نکلا اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا، اور میں ظلم نہیں کرتا، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے، لہذا میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ سامان کسی اور کے برتن میں نکلے اور پکڑا کسی اور کو جائے، چوری کو اور کرے، الزام کسی اور پر لگ جائے، ایسا کام میں نہیں کر سکتا، لہذا میری طرف سے نہ ہے، تم واپس اپنے گاؤں، اپنے شہر کو چلے جاؤ، اور بنیامین کو میرے پاس چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس کو میرے پاس غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ اس طرح یہاں تک یہ واقعہ رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 79 تک ہوا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، پھر والد کا اور ان بھائیوں کا، بیٹوں کا آپس میں مکالمہ کیا ہوتا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام ان کو واپس بھیجتے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ ہے۔ اگلے جو ہے 2 رکوع ہمارے بچے ہیں، یہاں تک جو ہے انشاءاللہ 3 رکوع ہیں، 2 رکوع میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جائے گا، تو یہاں تک یہ قصہ ہوا۔ اب اس میں جو اہم نکات اور پوائنٹس کے بعد جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی چیز کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوئی ناجائز قبضہ کر لیا، یا ہماری چیز لے کر بھاگ گیا، اس کو واپس کرنے کے لیے ہیلا بہانہ کرنا، توریہ کرنا جائز ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر واقعات میں آتا ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کے وقت میں انگریزوں نے
ہندوستان پر قبضہ کیا تو آزادی کی لڑائی میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا علماء کرام نے اور مسلمانوں نے جتنا رول ادا کیا ہے آزادی میں اتنا شاید ہی کسی اور نے ادا کیا ہو. تو دہلی کے ایک ایک جھاڑ کے اوپر جو ہے تقریباً ایک ایک دن میں 800 900 لاشیں علماء اکرام کی ٹنگی ہوئی ملتی تھی جن کو پھانسی چڑھا دی جاتی تھی. ایک ایک دن میں 800 عالموں کو 900 عالموں کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب تک یہ علماء اور مفتیان اکرام فتویٰ دیں گے کہ انگریز کے خلاف لڑنا جہاد ہے اس وقت تک مسلمان برابر میدان جہاد میں اتریں گے اور ہمارے خلاف لڑیں گے. لہٰذا پہلے عالموں کو ختم کرو, مدرسوں کو بند کرو, مسجدوں کو تالا لگا دو, نہ جمعے کا خطبہ ہوگا, نہ یہ بیان سنیں گے, نہ ان کی اصلاح ہوگی. اس طرح پلاننگ کر کے ان لوگوں نے علماء کو مفتیوں کو پکڑنا شروع کیا. ایسے دور میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے انگریز ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. مسجد میں یہ آئے, مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی کرنے لگے. اتنے میں ایک انگریز آیا. انگریز آ کر کہا کیا تم نے مولانا قاسم کو دیکھا ہے؟ مولانا قاسم کہاں گئے؟ تو یہ خود مولانا قاسم ہے 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولے ابھی یہیں تھے, تھوڑی دیر پہلے یہیں تھے. وہ سمجھا کوئی اور ہے, وہ چلا گیا. حالانکہ آپ یہ سچ بول رہے تھے کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولے ابھی یہاں تھے. یعنی یہ خود مولانا قاسم کو اس طرح اپنا بچاؤ بھی کر لیا اور انگریز سمجھا کہ شاید کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں, وہ اپنا راستہ لے کر چلا گیا. اس کو توریہ کہتے ہیں اور یہ کوئی غلط نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے. جبکہ ایسی صورت پیش آ جائے کہ آپ کی جان بچانا ہے یا کوئی آپ پر ظلم کرنے والا, اس وقت میں اس طرح کے معاملے کرنا چاہیے. ورنہ ہیلے بہانے کر کے ایسا کام کرنا اللہ کی شریعت میں مداخلت ہو جائے یہ حرام ہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہفتے والے دن کا ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کو حرام قرار دیا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, ہفتے کو مچھلی کا شکار تو نہیں کرتے تھے, اس سے پہلے جو ہے کہ کنارے پر گڑے کر کے آ جاتے تھے اور مچھلیاں آ کر اس کے اندر جمع ہو جاتی اور دوسرے دن جا کر ان مچھلیوں کو قبضہ کر لیا کرتے. تو یہ اللہ کے حکم میں مداخلت ہوئی. یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. مثال کے طور پر سونے کی زکات دینا ہے. اب سال گزرنے سے پہلے خاندان کی کوئی عورت اپنا پورا سونا کسی کو یہ بول کر دے دے کہ آپ یہ میری طرف سے رکھ لو, پھر 2 مہینے کے بعد وہ واپس لے لے, تو سال نہیں گزرا. لہٰذا زکات سے بچنے کے لیے ایسے ہیلے کر لیں گے. یہ جو چور ہیلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے. ایسے ہیلے کرنا جس سے شریعت کے اندر دخل اندازی ہو اس کو اللہ نے منع فرمایا. ہاں اتنی اجازت آپ کو دی گئی ہے, آپ کا حق ہے, آپ وصول کرنا چاہتے ہیں آپ بے شک کر سکتے ہیں. تو ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی کسی کا ضامن بن سکتا ہے. جیسا کہ یہاں پر اس پکارنے والوں نے کہا کہ تم چور ہو اور جس کے پاس یہ سامان نکلے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بدلے میں اناج ملے گا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو کسی کی ذمہ داری آپ لینا. مثال کے طور پر آپ ان کو قرضہ دے دیجئے, اگر یہ قرضہ ادا نہ کریں گے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس طرح کسی کا ضامن بن جانا, کسی کی ذمہ داری لینا شریعت میں جائز ہے. اور جب آپ نے ذمہ داری لی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ سامنے تو جو ہے باتیں بڑی بڑی کریں اور بعد میں جا کر جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں, یہ بھی شریعت کے خلاف ہو جائے گا. اگر آپ نے ضمانت لی ہے تو ضمانت پوری ادا کرنا اور وہ رقم واپس لا کر پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. بہرحال ضامن بننا, ذمہ داری لینا, یہ بھی جو ہے ان آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جس ملک میں ہے وہاں پر بادشاہ دوسرا ہے, غیر مسلم ہے. ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا, بعد میں وہ مسلمان ہوا, وہ آئندہ مسئلہ آ رہا ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے کنعان, وہاں پر شریعت ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت فالو کر رہے ہیں. ان کے قانون کے مطابق جو چوری کرتا ہے, جو چور ہے, اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے. اور یہاں پر مصر میں جہاں یوسف علیہ السلام ہے, یہاں پر اگر چور پکڑا جاتا ہے تو چور پر ڈبل رقم لگا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر وہ 500 چرایا, 1000 روپے جب تک وہ لا کر نہیں دے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا یا اس کو مار توڑ کری جائے گی, اس کو بہت زیادہ ظلم اس کے اوپر کیا جائے گا. اس کو بندی بنا کر نہیں رکھ سکتے.
تو اس لیے ان لوگوں نے جب یہ کہا ہمارے شریعت میں یہ ہے، ہمارے پاس قانون یہ ہے، جو چوری کرتا ہے، جتنی چوری کرتا ہے اس کو اتنے دن کا غلام بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، لہذا یوسف علیہ السلام نے غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے علاقے کے قانون کو یہاں پر آپ نے قبول فرمایا اور ان بھائیوں کی زبان سے خود کہلوانے لگایا۔ اس سے مسئلہ نکل کر آتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں جج بنایا جائے جہاں پر قانون شریعت کے خلاف ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، اور آپ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر آپ مثال کے طور پر آج کل امریکہ میں جج بنا دیے، تو ظاہر بات ہے امریکہ اسلامی ملک تھوڑی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی قانون ایسا آئے جو شریعت سے ٹکراتا ہے اور آپ جج ہیں اور آپ کو ان کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ کرنے میں اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ یا اللہ یہ قانون شریعت میں تو غلط ہے، میرے دل میں بھی نہیں ہے، لیکن میں چونکہ یہاں ملازم ہوں اور ملازمت کے اعتبار سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، ایسے وقت میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اس ملک کے قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کے دل میں یہ آیا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، چاہے شریعت میں کچھ بھی رہے، قرآن میں کچھ بھی رہے، ایسے وقت میں آپ فوراً اسلام سے باہر آ جائیں گے، اسلام سے آپ اسلام والے مسلمان آپ نہیں رہیں گے۔ لہذا اگر ایسے موقع آئیں تو ایسے موقع پر نوکری کے لحاظ سے یا آپ پر پریشر ہے، پریشر کے لحاظ سے گنہگار تو آپ ہوں گے، گناہ ملے گا، لیکن اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ گناہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آپ کے سامنے فیصلہ لے کر آئے اور آپ کو بڑا بنائے، مثال کے طور پر یہاں انڈیا میں کوئی دو خاندانوں میں لڑائی ہوئی اور آپ کو بڑا بنایا گیا، حکم بنایا گیا، اور آپ کو اچھے سے پتا ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اور جو ظالم ہے وہ آپ کو آ کر یہ بولے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کیجئے، آپ کو جو بھی ہونا 50,000 1 لاکھ روپے ہم دینے کے لیے تیار ہوں، پیچھے سے آپ پیسے بھی لے لیے اور ظالم کو جو ہے اس کو آزاد کر دیا، اور جو مظلوم ہے بیچارہ اس کو ملزم ٹھہرا دیا، تو اس وقت میں آپ کو سخت ترین گناہ ہوگا، رشوت دینے کا بھی گناہ ہوگا، ناجائز کسی پر الزام لگانے کا بھی گناہ ہوگا، مظلوم کو ظالم بنانے کا بھی الزام، اس طرح کئی گناہ جو ہے آپ کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ان آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو صبر اور برداشت ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے ایسے حالات آئیں تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھیں کہ کس طرح آپ نے حلم اور برداشت اور صبر کا جو معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں رکوع نمبر 10 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 4 انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔